قبرستان کے اندر دوپہر 1 بجے ایک بچہ بیٹھا تھا، سکول کا یونیفارم پہن رکھا تھا، بغل کے اندر بیگ دبا رکھا تھا، ایک قبر پہ بیٹھ کے یوں کر کے تھپیڑے مار رہا تھا اور آنکھوں سے اس کی آنسو نکل رہے تھے اور کہہ رہا تھا ابا جان اٹھ جا، کل مس نے بلایا ہے، کہہ رہی ہے ابو کو لے کے آنا یا سکول کی فیس لے کے آنا۔ میں اس مس کو کیا بتاؤں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، سکول کی فیس کہاں سے لے کے آؤں؟ بار بار قبر پہ تھپیڑے مار کے رو رہا تھا۔ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا فون کر رہا تھا کہ میں نے ابا کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک یہ چادر نہیں آئی۔ جب اس نے یتیم کا رونا سنا، یتیم کا دکھڑا سنا، مس کو کیا بتاؤں، ابا بھی میرے پاس کوئی نہیں، پیسے بھی کوئی نہیں۔ اس نے پھولوں کی چادر کا فوراً آرڈر کینسل کر دیا اور کہنے لگا اب چادر کی ضرورت نہیں، پھول تو یہی مجھے مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا، بچے کے ہاتھ میں پیسے رکھے، کہا بیٹے ابا تو نہیں آئے گا، میرے ہاتھ فیس بھیج دی ہے اور جا کے بتلا دینا آج کے بعد باپ کو نہ بلانا، جب مہینہ آیا کرے گا باپ تیرے پاس خود بخود فیس بھیج دیا کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم، جب یتیم کے آنسو نکلتے خوش ہوں گے اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی اور ہاتھ کے اندر اس کا مقصود مل جائے گا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہے گا الہی اس جیسے اب سب کو عطا فرما دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے پھر تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ دنیا آخرت کے تیرے مسئلے اس یتیم کے ہاتھ اٹھانے پہ حل فرما دے گا۔ اللہ کے واسطے خیال کیا کرو تو پورے مہینے کے راشن کے تھیلے بنوا لو، شام کا وقت ہو کسی بیوہ کے دروازے پہ جا کے رکھ دو اور جا کے دروازے کی کنڈی بجا دو، اس کا سامنا نہ کریو تاکہ بیوہ ساری زندگی تیرے احسان مند رہے، تجھے دیکھ کے شرمساری سے نکاح جگا لیا کرے۔ تُنے بیوہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ خدا کو راضی کرنا ہے۔ دروازے پہ راشن کا تھیلا رکھ دے اور جا کے کنڈی بجا کے وہاں سے رفو چکر غائب ہو جا۔ بیوہ کا بچی دروازہ کھول لے گی، یتیم بیٹی دروازہ کھول لے گی، یتیم بچہ دروازہ کھول لے گا، جا کے خوشی کی خبر سنائے گا اماں پتہ نہیں کون سا چاچا دروازے پہ سامان رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا ماموں دروازے پہ رکھ کے چلا گیا، اماں جان پتہ نہیں کون سا روحانی باپ رکھ کے چلا گیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ان کے گھر دسترخوان لگے گا، اللہ اکبر، پیٹ میں یتیموں کے روٹی کا ٹکڑا جائے گا، تجھے دعاؤں کے لیے کہنے کی درخواست نہیں کرنی پڑے گی، ادھر یتیم کا پیٹ بھرے گا، عرش عظیم سے رزق کے نسلوں کے لیے فیصلے کے انتظام ہو جائیں گے۔